دریا کے کنارے جنگل کی آغوش میں قدرت کے قریب خود کے قریب ایک نئی صبحوں میں آپ کو خوش آمدید۔ گڈ مارننگ جناب۔ آج کی جو صبح ہے وہ بہت حسین ایک نئی دنیا میں آج جیسے ہماری آنکھ کھلی ہے، اور آپ نے کمراٹ کے ہمارے پہلے والے ولاگس دیکھے ہیں جس میں کچھ ٹریول کے ولاگس تھے، اور لاسٹ ولاگ میں ہم کمراٹ پہنچے تھے تو مغرب ہو گئی تھی، پھر ہم اپنا سیٹ اپ لگاتے رہے اور بالکل رات ہو گئی۔ تو جی اب مارننگ ہو چکی ہے، اور آج کا ولاگ جو ہے نا مارننگ سے ہی ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جس میں کہ ہم اپنے ناشتے بنا رہے ہیں، ہم فریش ہو رہے ہیں، اور سارے کام ہم کیسے کر رہے ہیں جناب آپ دیکھیں گے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے جناب۔ یہ ونڈو میں اوپن کر کے کلوز کر رہی ہوں، اور ساتھ میں جی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ابھی بس ہم اٹھے ہی ہیں، بچے ابھی اٹھ رہے ہیں، اور جو ہم ہیں ہم اٹھ گئے ہیں۔ تو اب جو اٹھتے ہی ہماری جو آنکھ کھلنے لگی ہے نا وہ بالکل ایک نئی دنیا میں کھل رہی ہے، کیونکہ رات کو تو اندھیرا تھا، اس طرح ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا، بس جی جانوروں کی آوازیں آتی رہیں، تھوڑا سا ڈر بھی لگتا رہا، بلکہ کافی زیادہ ہی ڈر لگتا رہا، مگر جی صبح ہوتے ہی نا ایک عجیب ایک سکون کا احساس تھا، اور جس میں ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ ہم مارننگ دیکھتے ہیں کہ جنگل کی مارننگ کیسی ہوتی ہے، پھر کافی کیوریوسٹی بھی تھی کہ ہم صبح ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا فیل ہوتا ہے۔ تو جناب دیکھیں آپ کتنا ایک خوبصورت جو ہے وہ سین ہے، بالکل نیچر کے ہم قریب ہیں، دریا کے ایگزیکٹ کنارے پہ ہیں، اور یہاں پہ نا ہماری سارا جو نیسلے کی بوٹلز تھی نا ہماری ختم ہو گئی تھیں، پھر ہم نے جی محسوس کیا کہ ہم تو دریا سے بھی پانی لے سکتے ہیں استعمال کرنے والا۔ اس سے پہلے ہم مسلسل نا وہی استعمال کر رہے تھے پانی، اور رات کے ٹائم میں ہم برتن بھی اسی سے دھو رہے تھے، اور جی دوسرے بھی استعمال کے لیے جو ہے نا وہی نیسلے واٹر یوز کر رہے تھے۔ پھر جی مارننگ میں ہمیں تھوڑا سا ہمارا ڈر شر ختم ہوا تو ہم نے دریا کے قریب جا کے ہم نے وہ پانی بھی بھرا، اور بچے اٹھ کے ہیں، تھوڑے سے ان کے ٹینٹرمس ابھی چل رہے ہیں، جو سب سے چھوٹے والا ہے، اور یہ ہمارا آپ ویو چیک کریں۔ اب میں ان کو فریش کروں گی، پھر ہم ناشتہ بنائیں گے، اور ابھی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم اٹھ کے باہر آئے ہیں نا تو یہاں پہ نا اب میں تھوڑا سا زوم کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ جانور نظر آ رہے ہیں، اور یہ گائیں بھینسیں کافی زیادہ ہیں۔ تو رات کو گدھے بہت زیادہ تھے، گدھوں کی بہت آوازیں تھیں، اور بھی کچھ جانوروں کی آوازیں تھیں، پتہ نہیں وہ رات کے ٹائم کے ہی تھے یا دن میں تھوڑے سے وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا میں زوم کر رہی ہوں تو یہ گائیں بھینسیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، اور رات کو نا ہمیں تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا رہا، مجھے تھا کہ کوئی جانور جو ہے نا ہمارا کوئی سامان اٹھا کے نہ لے جائے، ہمارے جوتے اٹھا کے نہ لے جائے، یا ہمارا ظاہر ہے ہم نے پورا ایک سیٹ اپ لگایا ہوا تھا تو کوئی چیزیں خراب نہ کر دیں، یا ہمارے کیمپر کوئی دکا شکا نہ لگا دیں اس کی طرف، دریا کی طرف۔ بہرحال جی پھر بھی ہم حفاظت میں رہے، اللہ کی پناہ میں رہے، اور ہم نے بہت مزے سے ہم سوئے، اور بہت آرام دہ ہم نیند لینے کے بعد ہماری ایک فریش مارننگ ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بچے یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ گائیں بھینسوں کو ناشتہ کرائیں، کچھ کھلائیں پلائیں، تو پھر میں نے ان کو پتے توڑ کے دیے، میں نے کہا آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اب گائیں بھینسوں کے لیے بھی ہم نئے لوگ تھے، اور ہمارے بچوں کے لیے گائیں بھینسیں جی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا باعث تھیں۔ تو یہ اب جہاں جہاں بھی یہ گائیں بھینسوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بچے، تو وہ اپنا رخ جو ہے نا وہ موڑ لیتی ہیں۔ تو اسی طرح نا مارننگ میں ہمارا ارد گرد یہی ماحول چلتا رہا،
تو بچوں کی اپنی ایک خوشی تھی اور جنگل کے جانور ہمیں دیکھ کے پریشان تھے لیکن ہم ان کو دیکھ کے بہت خوش تھے. تو اب جی میرے بچے اب سوچ رہے ہیں اس والی بینس کے پاس جانے کا سوچ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی اب پھر یہ کوئی پتے شتے لے کے اس کے پاس جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بھی ہوں ان کو انٹرٹین کروا رہی ہوں, ساتھ ان کا خیال بھی رکھ رہی ہوں. ظاہر ہے ایک جنگل میں ہم اس ٹائم موجود ہیں. چلیں جی اس نے بھی جو ہے نا انکار کر دیا اور اپنا رخ بدل دیا ہے نا, اس نے بھی ہماری محبت کو ٹھکرا دیا ہے. تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ کمنگ کسی ولاگ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جانور بھی ہم سے مانوس ہو گئے ہیں اور بچے بھی جو ہے نا, بچوں نے نا ان کو اپنی طرف کھینچ ہی لیا ہے کسی نہ کسی طرح پہ. پھر ان کو ہگس شگس بھی کر رہے ہیں. ابھی تو ظاہر ہے مارننگ میں ان کے لیے بھی بچے نہیں ہیں تو یہاں پہ اب جی یہ واپس آ رہے ہیں اپنے اپنے پتے اٹھا کے. اور صبح کے ٹائم میں یہ سب جو سین تھا نا یہ بڑا ہی خوبصورت تھا. اور یہ جی ایک گائے کا جو بچہ تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے, اب وہ بھی جو ہے یہاں سے جا رہا ہے. ہم اٹھے ہی تھے تو انہوں نے ہمارے ارد گرد نا اس طرح ڈیرا لگایا ہوا تھا جو کہ ایگزیکٹ ایک پورا ایک نیچرل ماحول بنا ہوا تھا ہمارے ارد گرد. اور اب جی یہ آخری جو گائے کا بچہ ہے نا اس نے بھی نا میرے بچوں کی محبت کو ٹھکرا دیا ہے. اب یہ بھی بھاگتا جا رہا ہے اور بچے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مجھے اس سین کو دیکھنے کا اتنا مزہ آیا بہت مزہ آیا. تو جناب یہ ایک مارننگ ہماری کچھ اس طرح ہوئی ہے. یہ ہمارا واش روم ہے گرین کلر والا اور یہ ایک طرف ہمارا سامان پڑا ہوا ہے کپڑوں کا جو یہ ڈالے کی بیک سائڈ پہ سارے ہم نے اپنے بیگز رکھے ہوئے ہیں جس میں ہم ابھی کپڑے نکالیں گے پھر ہم چینج کریں گے. اور ساتھ ساتھ جی میں آپ کو سارا جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ ہم اپنا ٹائم یہاں پہ ہم اپنا ٹائم کیسا سپینڈ کر رہے ہیں. بچوں کو تو بس جانوروں کے علاوہ اور کوئی فرصت نہیں مل رہی تھی نا کہ وہ بس چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہی کھیلتے رہیں اور کافی یہ دور چلے جاتے تھے. پھر جی مجھے ان کو آوازیں دینی پڑتی تھیں. خیر بچوں کا ایک سٹریس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا ان کی ظاہر ہے کیئر کے حوالے سے. یہاں پہ میری بیٹی واش روم میں ہے اور میں اس کو پانی دے رہی ہوں اور ویسے ہم نے نا باٹلز بھر کے رکھ لی تھی اور یہ ہمارا کیوٹ سا واش روم ہے. تو جناب یہاں پہ اب ہم صبح اٹھتے جیسے اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں اسی جگہ کی بھی ہم نے نا ایسے ہی صفائی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ بس ہماری اپنی کوئی پرسنل جگہ ہے. جتنے پیار سے ہم یہاں پہ ٹائم سپینڈ کر کے آئے ہیں تو بالکل جی ایک ایسا ہی احساس تھا. اور جنگل کی آغوش میں نا ایک بہت سکون ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو میری فیلنگز ایسے ہی ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا اور میری بار بار خواہش ہے کہ ہم دوبارہ وہاں جائیں اور اسی طرح اچھا سا ٹائم سپینڈ کریں. جو چیزیں اس دفعہ ہم مس کر دی ہیں ہم نے وہ ہم نیکسٹ ٹائم پہ کریں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو شیئر ہوتی رہیں گی. اور یہ جو ہے نا واٹر کولر یہ ہمارا اس ٹائم ہے جی واش بیسن. یہ واش بیسن کا رول پلے کر رہا ہے اور یہاں پہ میں بچوں کے ہاتھ منہ دھلا رہی ہوں جیسے کہ وہ پہلے واش روم یوز کر کے آئی تھی میری بیٹی. یہاں پہ اس کے میں ہاتھ منہ دھلا رہی ہوں. ساتھ میں اس کے ڈیڈ جی یہاں پہ اپنی چائے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ساتھ میں چائے بن رہی ہے اور یہ پورا جو ہے نا آپ ویو دیکھیں سامنے گرین والا ہمارا واش روم ہے, اس طرف ہمارا کچن استعمال ہو رہا ہے, ایک طرف جی یہاں پہ ہاتھ منہ دھل رہے ہیں. جیسے گھر کے اندر ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے. پرانے گھروں میں جو صحن ہوتے تھے اس میں ایسا ہی کچھ ماحول ہوتا تھا. ویسے ہم نے وہ والا صحن جو بہت پرانے گھروں والا وہ والا تو نہیں میں نے دیکھا ہوا لیکن ایک اندازہ ہے کہ بالکل جی ایسے ہی ہوتا تھا. سب کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی تھی وہ پتہ چل رہی ہوتی تھی کہ کیا چل رہا ہے. تو یہاں پہ جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک طرف چائے بن رہی تھی ایک طرف ہم لوگ فریش ہو رہے ہیں. لے جی ان کی چائے بن گئی ہے اور یہ اب اپنی دنیا میں آ گئے ہیں. میں کہتی ہوں صبح کی جو چائے ہوتی ہے نا فرسٹ کپ آف ٹی, اگر جو کافی لور ہیں یا جو چائے لور ہیں ان کے لیے جی صبح کی جو ایک خوشی کہہ لیں کہ خوشی جو ہے نا وہ چائے میں ہی ہوتی ہے. اچھی چائے مل جائے مطلب میری اگر میں اپنی صبح کی خوشی بتاؤں تو مجھے میری آنکھیں ہی اچھی چائے سے کھلتی ہیں.
تو جناب یہاں پہ بچے بھی جو ہیں نا اپنے ڈیڈ کے آس پاس جا رہے ہیں، اور ماحول آپ دیکھیں، سامنے دریا کا سین آپ دیکھیں. میں کہتی ہوں کہ اس جگہ میں خاموشی سے بیٹھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. اور جس طرح ہم نے پورا اپنا سیٹ اپ لے کے گئے ہوئے تھے، ہم یہاں پہ جس طرح اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے، تو ہم نے اس کو بہت انجوائے کیا. ہاں ایک دو چیزیں تھیں، جیسے کہ کام بہت کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ چیزوں کی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر یہ کہ کام کرتے رہنا پڑتا ہے. تو ہم نے ویسے سوچا ہے کہ نیکسٹ ٹائم پہ کسی نہ کسی ملازم کو لازمی ساتھ لے کے جائیں گے. اس دفعہ ہم نہیں لے کے گئے کیونکہ ہم اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے تھے فیملی کے حوالے سے کہ ہمارا کیسا ٹائم اس میں اسپینڈ ہوتا ہے. تو وہ ہمارا ماشاءاللہ کافی اچھا ہوا، کافی ایکسائٹیڈ ہوا، ہم نے اس چیز کو انجوائے کیا. تو کمنگ جو ہے ہم کسی نہ کسی ہیلپر کو ساتھ لے کے جائیں گے تو تھوڑا سا ہمارا سٹریس جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جو کہ اس والے ٹرپ میں کافی حد تک رہا بھی، چونکہ چیزوں کو مینیج کرنا تھا. ماشاءاللہ بچے ساتھ تھے، فیملی تھی، کھانے شانے بنانے تھے، کافی کچھ تھا. اور پھر ایک نئی جگہ پہ یہ سب چیزیں کرنا وہ بھی فرسٹ ٹائم میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ مشکل بھی تھا. تو بہرحال جی مشکل کے بعد کہتے ہیں نا کہ آسانی ہے، تو پھر انجوائے بھی آپ اسی طرح کرتے ہیں. یہاں پہ جی میری بیٹی نے اپنا چینج کر لیا ہے، اور یہ ہمارا ہے جی روم جس میں ہم سوئے تھے، اور یہی ہمارا چینجنگ روم ہے، یہی ہمارا ڈرائنگ روم ہے، یہی ڈائننگ ہے، یہی سب کچھ ہے. سوری ڈائننگ نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ ایک اندر کھانا نہیں کھایا تھا، ہم نے اسنیکس وغیرہ کھائے تھے، لیکن یہ کہ رات کو ہم پرسکون سوئے تھے. اچھی ہم نے نیند لی تھی. اور اب مارننگ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو بچے جو ہیں بچوں نے چینج کر لیا ہے، میں نے بھی چینج کر لیا ہے. تو اب ہم اس کے بعد جی آئیں گے ناشتے کی طرف بھی آئیں گے، چونکہ عام طور پر گھروں میں جو ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھتے ہی جی سب سے پہلے ہم فریش ہوتے ہیں، پھر چائے کافی پیتے ہیں، یا پھر آہستہ آہستہ ہم ناشتے کی طرف ہمارا چلتا ہے، اور پھر جی دن کے جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں ان کی طرف ہم چل نکلتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو مارننگ تھی نا، اس میں نا میری جو چائے تھی نا، میرے ہسبینڈ نے میری چائے بھی بنائی تھی، مگر جی ہاں مجھے جو ہے نا چائے ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ نا تھوڑا سا کہہ لیں کہ کمپرومائز ذرا کم ہوتا ہے. کہ یہاں پہ نا ہم سامان میں اپنی جو پتی تھی نا وہ لے کے جانا بھول گئے تھے. ان اے سینس بھولے نہیں تھے، لیکن ہم سے ہوا اس طرح کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم اس کو رکھنا بھول گئے ہیں. تو چونکہ 2-3 جگہوں سے ہم الگ الگ سامان لے رہے تھے، کچھ میرے ہسبینڈ لے رہے تھے، کچھ میں لے رہی تھی، تو ہمارے پاس جو پتی تھی وہ کہیں مس ہو گئی. تو جی لپٹن کے بغیر جو ہے نا وہ میری چائے جو تھی نا مجھے پسند نہیں آ رہی تھی، کہ میرا اس کو نا پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. ہم نے کمراٹ سے پتی لی تھی، لیکن وہ اس کو میں انجوائے نہیں کر سکی. تو جی میری یہاں پہ گزارش ہے اپنے کمراٹ کے جو دکاندار بھائی ہیں، وہ جی اب مسافروں کے لیے، ٹورسٹس کے لیے نا اپنے لپٹن کی پتی بھی جو ہے نا میری ریکویسٹ پہ اپنے پاس رکھ لینی ہے. آپ چاہے میرا اس بات کا مذاق اڑائیں یا جو بھی ہے، مگر جی لپٹن کے بغیر ہماری صبح جو ہے نا میری صبح نہیں ہوتی نا. تو قسم سے میں نے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا اپنی پتی کو ہی مس کیا. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہوا ہے، ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں. اب میں اٹھی ہوں، میں یہاں پہ کیمرہ پکڑ رہی ہوں، اور یہ سین میں نے آپ کو دکھانا تھا. ہمارا جو واش روم تھا نا، یہ جی تیز ہواؤں کے جھونکوں کو برداشت نہ کر سکا، اور یہ گر گیا، اس کا ٹینٹ گر گیا. تو میں اور بچے جو ہے نا ہم اس کو دیکھ کے کافی ہنس رہے تھے. ہم نے اس کا کافی شکر لگایا کہ شکر ہے کہ ہمارا واش روم جو ہے نا یہاں سے اڑا نہیں ہے، لیکن اس نے اڑنا بھی نہیں تھا. مگر جی یہ صبح صبح نا ہم نے اس کا کافی شگل لگایا کہ واش روم جو ہے نا وہ گر گیا ہمارا. تو اب جی وہ یہ سین آپ کے سامنے ہے. اور ٹھنڈ تھی، اچھی خاصی ٹھنڈ تھی نا مارننگ میں. اور میں کہتی ہوں کہ جو فیل آپ کو یہ ہو کہ لاہور میں جی 47 ٹیمپریچر ہے، اور وہاں پہ آپ کوئی 5-6 یا 4-5 ٹیمپریچر میں ہوں، اور وہ ایک فیل ہی سوچ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا جی لاہور میں تو سخت ترین گرمی چل رہی ہے. تو ہمیں تو وہاں پہ ٹھنڈ میں نا بار بار یہ سوچ کے ہی ایک اچھا فیل آ رہا تھا. اور جی یہاں پہ اب ناشتے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، اور یہ سامان میں اپنا اب ان پیک کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. اور ساتھ میں جی میں نے آٹا نکال کے رکھا ہوا ہے.
تو یہاں پہ ساتھ میں ہم آٹا گوندیں گے. جو گھر میں ایک دیسی ناشتہ چلتا ہے نا, وہی ناشتہ جو ہے نا ہم یہاں پہ بنانے لگے ہیں. ہم سے مطلب یہ ہے کہ میں بنانے لگی ہوں, اور میں یہاں پہ چائے کے بغیر مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میں نہ سوئی ہوئی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوں. بالکل ایسے ہی فیل ہو رہا تھا مجھے. مینٹلی میں یہاں پہ ویسے فریش نہیں تھی, مگر جی میں نے کہا کہ اب جی سب کا جو ہے نا, سب کے پیٹ کا جو انحصار ہے نا وہ میرے پہ ہوتا ہے نا. میری اب اچھی اردو بھی نکلنے لگ گئی ہے. ویسے کامنٹ پہ نا کسی ایک آدھ نے کہا ہوا تھا کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے, تو مجھے انحصار سے نا اپنی وہ کامنٹ یاد آ گیا. تو جناب یہاں پہ سب کے پیٹوں کا جو ہے نا سب ڈیپینڈ کر رہے ہیں میرے پہ, تو ان کو میں نے لے کے چلنا ہے. اب ناشتہ جو ہے نا وہ میں اب یہاں پہ اب بنانے لگی ہوں. آٹے میں جی ہم نمک ایڈ کر رہے ہیں, اور اب ہم جی آٹا اس میں آٹا گوندیں گے, پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ ہم سارے کام کریں گے. اور یہ نیو کچن ہے جو کہ کافی کمفرٹیبل ہے. میں نے اس کو انجوائے کیا تھا, آلدو کہ فرسٹ ٹائم میں اس کو یوز کر رہی تھی یہاں پہ, مگر مجھے یہ اچھا لگا, کافی کمفرٹیبل لگا, اور ایزی ٹو کہہ لیں کہ مینیج اور ایزی ٹو کک لگا. کافی چیزیں اس میں آسانی سے مینیج ہو جاتی ہیں. کھانے دو آپ آسانی سے بنا لیتے ہیں. جی تو جناب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو جو آج کا ولاگ ہے وہ کیسا لگ رہا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو ابھی تک کمراٹ کے جتنے ولاگس میں نے اپلوڈ کیے ہیں نا, اس میں سے آج کا ولاگ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اور اس کو ایڈٹ کرتے بھی میں نے بہت انجوائے کیا, ابھی اس کے وائس اوور پہ بھی میں بہت انجوائے کر رہی ہوں. تو آپ نے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کرنا ہے. اور ہاں ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اتنے پازیٹیو اور اتنے اچھے کامنٹس کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسی چیزوں پہ بھی آپ بات کرتے ہیں جو کہ میرے ذہن میں نہیں ہوتی. تو کافی لوگوں نے ایک پوائنٹ پہ بات کی تھی, اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ جو ہے نا اپنی ویڈیو میں اس پہ بات کریں. اور جی وہ پوائنٹ تھا ڈیفورسٹیشن کو لے کے. ڈیفورسٹیشن کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو وہ ہے جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے تھا, کہ کافی لوگوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں کہ یہاں پہ جو بہت زیادہ غیر قانونی درختوں کی کٹائی ہوتی ہے تو اس چیز پہ روک تھام ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گی جو محکمہ جنگلات کے لوگ ہیں کہ وہ اس چیز پہ سخت نوٹس لیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سب بھی اپنے اپنے طور پر اس چیز کا خاص خیال رکھیں. دیکھیں اگر ہم اس چیز کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ تباہی جو ہے نا وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گی, یہاں کے جنگلی جانوروں کو لے کے, یہاں کی موسم کی شدتوں کو لے کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ محکمہ جنگلات اور ہم سب کا برابر کا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنے اس قیمتی اثاثے کو محفوظ رکھیں اور اس کا خاص خیال رکھیں, تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس خوبصورتی کو انجوائے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اس پہ بھی میں نے آج اپنا رائٹ سمجھا تھا کہ میں اس پہ بات کروں, اور مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ پوائنٹ بھی یہاں شیئر کرتے ہوئے. اور سب سے زیادہ مجھے یہ اچھا لگا کہ مجھے یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے بتایا, اور مجھے اس پہ میں آج اس پہ بات کر رہی ہوں. تو جی ساتھ میں جی آپ دیکھ رہے ہیں جی ناشتہ ہمارا کیا چل رہا ہے. ایک طرف جی ہم نے آٹا شاٹا گوندھ کے رکھا ہے, اب ہم آملیٹ کا جو ہے سامان تیار کر رہے ہیں. یہ جو تھے نا چھوٹے سے باکسز, یہ بڑے اچھے رہے تھے. اس میں نے نمک مرچ مسالے اس طرح ڈال کے رکھے ہوئے تھے, کالی مرچ بھی رکھی ہوئی تھی, اور نمک مرچ ہلدی جو ہے نا مرچ اور ہلدی وغیرہ جو تھی وہ میں نے ایک باکس میں ایڈ کر لی تھی. باقی نمک تھا ایک میں تھا جی زیرہ بھی تھا, پھر ایک میں نے بلیک پیپر بھی رکھی ہوئی تھی. تو چونکہ کچن کی یہ چیزیں جو ہے نا وہ میرے پہ آ رہی تھی, تو میں نے پھر اپنے حساب سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی, اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گئی. تو یہاں پہ جی اب بچے ایک طرف کھیل رہے ہیں, اور ان کے ابا جو ہے نا وہ بچوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, ارد گرد کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, اور میں اب یہاں پہ بریک فاسٹ کی تیاری کر رہی ہوں. اور انڈوں کو جی ہم اچھا خاصا پھینٹ رہے ہیں. یہ میں نے اب نکال لی ہیں اپنی ساری ایسیسریز, اب بنیں گے پیڑے, اور سارا جو ناشتہ ہے نا جی اب آپ کے سامنے ہم ریڈی کر رہے ہیں. اور حالات ہمارے بالکل نیچرل ہی ہیں, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ نا میرے ذہنی حالات جو تھے نا وہ تھوڑے سے معاف چل رہے تھے چائے کے بغیر.
اور کیونکہ میں نے یہاں پہ جی بس اٹھتے ہی یہ سمجھے کہ تھوڑا بہت فریش ہو کے اب میں ناشتے کی ہی تیاری کر رہی ہوں، اور یہاں پہ اب بہرحال ناشتہ ہمارا بن رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو رہا ہے۔ تو جناب آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ولاگز جی کیسے لگ رہے ہیں۔ اور جی میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنی روٹین کے کتنے پابند ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے گھروں سے خاص طور پر کتنی محبت ہوتی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی روٹین کو لے کے بھی پاز لینا چاہیے اور نئی چیزوں کو ٹرائی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے ایک پاز لیا، کچھ دنوں کے لیے ہم نکلے اور ایک بالکل ڈیفرنٹ ایک نیو لائف سٹائل ہم نے اڈاپٹ کر کے اس میں رہنے کی کوشش کی، بہت زیادہ قدرت کے قریب، نیچر کے قریب، اور اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سکون ہے۔ جتنا ہم سادگی کی طرف جائیں گے اور نیچر کے قریب جائیں گے اس چیز میں واقعی بہت سکون ہے، اور یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنا ہم نیچر کے قریب ہوں گے اتنا ہم خود کے قریب ہوں گے۔ لے جی پہلا پراٹھا جو ہے نا ہم نے ڈال دیا ہے توے پہ، اور یہاں پہ نا گیس کا پریشر جو ہے وہ کافی کم رہتا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو اس میں ہمارا سلنڈر ہے نا اس کی بھی گیس کہیں کم ہے، یا تو پریشر بہت کم ہے اور گیس بھی کچھ کم لگ رہی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پراٹھا بننے میں نا یہاں پہ بہت ٹائم لگ رہا تھا، تو یہاں پہ میرا جو ہے نا چکلا بیلنا یہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا، اور پھر میں نے جی اس کو زمین پہ سیٹ کیا، اور پھر میں نے کہا کہ چلیں اس طرح اگر یہ سیٹ ہو سکتا ہے تو اس کو اس طرح سیٹ کر کے ہم بنا لیں۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا سائٹ پہ کتنے کام چل رہے ہیں، بچوں کو بٹھا دیا ہے اور ان کے ڈیڈ جو ہیں وہ بھی چینج کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ جی ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے، کیسا ریڈی ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی مزے کی فیلنگز بتاتی ہوں کہ مجھے نا یہاں پہ اب ایسا فیل ہونے لگ گیا تھا کہ جیسے یہ جو پلیس ہے نا یہ ہمارے لیے ہی ہے اور یہ ہماری پرسنل ہے، اور ہم جی جس طرح وہاں پہ اپنا مزے سے ٹائم سپینڈ کر رہے تھے نا، تو میں اس چیز کو بہت انجوائے کر رہی تھی کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، ہمیں اپنے گھروں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ہم بس جی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا گھروں کو اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے یا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت ایک مزے کی فیلنگ ہے، یا ایک بہت ہی ایک چل فیلنگ ہے، یا میں اس کو اور کس طرح ایزی ورڈنگ میں بتاؤں کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکل کے تو گھر والا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا چھوٹا موٹا اس طرح کا سیٹ اپ ہے، ہم خود کھانے بنا رہے ہیں، یا ایک نئی جو طریقے سے ہم اپنی لائف سٹائل کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے نا، جس طرح ہم اپنی روٹین میں ہوتے ہیں، یہ کچھ دن جب ہم ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ماحول میں گزارتے ہیں تو وہ ہمارا ایک ڈیفرنٹ ہی لائف سٹائل کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ اور لے جی اب ناشتہ ہمارا چل رہا ہے، میں بھی اب آرام سے بیٹھوں گی اور ان سب کے ساتھ بریک فاسٹ انجوائے کروں گی، اور میں آپ کو اپنی پرسنل فیلنگز بتاؤں کہ جب میں اپنے ہاتھوں سے اپنی فیملی کے لیے کچھ بناتی ہوں اور پھر ہم جب اکٹھے ایسے بیٹھ کے ہم اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں تو اس چیز کی مجھے اتنا اچھا اس چیز کا فیل ہوتا ہے، ایک بہت بلیسڈ ٹائپ کا جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جی اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کا دن ہم کیسا سپینڈ کرنے والے ہیں اور کہاں کہاں ہم جائیں گے اور جنگل سے نکلیں گے اور باقی جگہ کمراٹ کی ایکسپلور کریں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے جی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، سو دیٹ کہ کمنگ ولاگز جو ہے نا کہیں آپ مس نہ کر دیں۔ اور یہ تھا میرا اب تک کا ولاگ، اور آپ نے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ آپ نے جیسے مجھے ڈیفارسٹیشن کے حوالے سے بتایا کہ میں اس پہ بات کروں، اگر آپ مزید سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ جو مجھے نہیں پتا اور آپ مجھے بتائیں گے تو میں اس پہ
کمنگ व्लॉग میں بھی وہ پوائنٹ لازمی ایڈ کر دوں گی. اور مجھے آپ سب کے کامنٹس پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب جو ہے نا میری فیملی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سب نے اتنے اچھے اور پازیٹیو کامنٹس کیے ہوتے ہیں. تو جناب ناشتہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وائنڈ اپ یہاں پہ ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ جی یہاں پہ ہوا بہت ٹھنڈی اور بہت تیز چل رہی تھی, تو بچوں کی جیکٹس ویکٹس ہم سیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور ناشتہ ہمارا اب تقریباً وائنڈ اپ ہو رہا ہے. اس کے بعد جی اب ہم ویسے اگلی تیاری پہ ہم ورک آؤٹ کریں گے اور پھر ہم نکلیں گے ایکسپلور کرنے کے لیے. تو آپ سے میں چاہوں گی اجازت, آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جی نیکسٹ व्लॉग میں, اور اللہ حافظ, اللہ نگہبان.